بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا
سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. پڑا ہوں در پہ تیرے، پڑا ہوں در پہ تیرے، مثل کاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا. تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا. نہ پھر آج، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، نہ بھیر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا. تیرے حسین کا کردار دیکھ کر
اب تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا، پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا۔ جیوں تو لے کے جیوں تیری دولتیں نسبت، جیوں تو لے جیوں تو لے کے جیوں تیری دولتیں نسبت، مروں تو لے کے مروں تیری چاہ یا زہرا، مروں تو لے کے مروں تیری چاہ یا زہرا۔ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہترین آغاز ہوا، یہ وہ ہستی، یہ وہ نام کہ جن کے بارے میں جناب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آتیں تو اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، نہ صرف کھڑے ہوتے بلکہ ان کا ہاتھ لیتے، ان کے ہاتھ کو چومتے اور اپنی مسند پہ اپنی جگہ ان کو بٹھاتے، اور یہ بات یہاں پر رکتی نہیں ہے، آگے سلسلہ چلتا ہے۔ اور امام الانبیاء سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ کہتے کہ اے زہرا، اے میری بیٹی، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے ٹکڑے، جب میں تیری خوشبو کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی سی خوشبو آتی ہے۔ خواتین و حضرات،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت عظمیٰ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہوگا۔ اتنا خوبصورت آغاز کیا میرے بھائی تلاوت کلام پاک سے، قاری عطاء المنان وارسی، جنہوں نے مصری انداز میں آیات آپ کے سامنے پیش کی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور اس کے بعد میرے بھائی ذیشان عارف بٹ نے اتنی خوبصورت انداز میں بی بی کی جو یہ شان بیان کی، میری بس میں دعا ہی دے سکتی ہوں۔ ہم دعاؤں کے علاوہ نہ کچھ دے سکتے ہیں، اور ہمارے پلے اگر کچھ ہے تو ہمارے پیاروں کی وہ دعائیں ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ لوگوں سے دعائیں لیا کریں۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے اور جو مہمانان گرامی ہیں ان سے بھی آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ مفتی صاحب ہمیشہ روز کی طرح ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں محمد فاروق القادری صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آج ہمارے جو ہربلسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فیصل، بہت بہت شکریہ جی۔ اور ہمارے ساتھ ہماری بہن سدرا بھی موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے جو آج کے اسپیشل گیسٹ ہیں، کون ایسا شخص ہے جو ان کو نہیں جانتا، سائیں ظہور انٹرنیشنل فیم پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرتے ہیں اور صوفی میوزک کو فروغ دیتے ہیں۔ سائیں السلام علیکم۔ بہت ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بلو تسی اللہ دا کرم، سب خیریت ہے گی؟ کرم مولا پنجتندا، پنجتندا ہی کرم ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ساڑھے پلے۔ بیٹی اہل بیت تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں، بے شک۔ کہ وہ فقر نامے دیکھ سب تو پہلے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ الف سے اللہ، میم سے محمد، خاشع مرشد طالب ذکیم، کل میلہ سلام استاد کو تظیم، آج بسم اللہ نیش، آج بسم اللہ تر، نیاز متاج برسارت، ہستم کلیچے در گنجے حکیم، با حق با خدا درست بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر پوچھا کہاں تمہارا مرشد، کہاں تمہارا پیر، کس تینوں نماز پڑھائی، کس جلی تکبیر، سو بسم اللہ ہمارا مرشد، کلمہ ہمارا پیر، شریعت کے ہم تخم، قول کے فقیر۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ کیا کہنے، دا سپارے، اللہ وی سپارے، محمد رسول اللہ تی سپارے، کیا کہنے، لا الہ وی سید، اللہ وی سید، محمد رسول اللہ وی سید، سید دین تے فقر ایمان، چیزیں اہل بیت دیئے، اول دیئے آخر بھی ہے۔ جزاک اللہ، کیا کہنے، بڑی خوبصورتی سے آغاز کیا اس گفتگو کا۔ میں مفتی بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کیا بیان فرمائیں گے بزبان قرآن، بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ کائنات، سیدہ نساء العالمین ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں اور حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں۔ صدقے نسبتوں کے جھرمٹ میں آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے درخت قلم بنے، سمندر سیاہی بنے اور تا قیامت لکھتے جائیں تو آپ کی شان و عظمت کا بیان پورا نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک۔ آپ کو خراج تحسین 14.25 صدیوں سے امت پیش کرتی چلی آ رہی ہے اور تا قیامت کرتی رہے گی۔ میرے خیال میں جتنی کتابیں، جتنے آرٹیکلز، جتنی مناقب اور جتنے کلام آپ کی عظمت و شان میں لکھے گئے ہیں، شاید رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی شان میں اتنا نہیں لکھا گیا۔ بے شک، بے شک۔ وہ جمع کیا جائے تو شاید لائبریریوں کی لائبریریاں اور یہ زمین کم پڑ جائے۔ صحیح۔ سیدہ کائنات کی حضور علامہ اقبال بھی عرض کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ اشک او برچید جبرائیل از زمین، ہم چون شبنم ریخت بر عرش بری۔ کہتے ہیں سیدہ کائنات کی شان یہ ہے کہ امت کی خاطر جب آپ کی چشمان دل نواز سے آنسو بہتے ہیں، جبریل امین زمین پر آ کر ان آنسوؤں کو جمع کر کے شبنم کی طرح عرش اولا پر بکھیر دیتے ہیں، اور عرش اولا پر جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے دراصل وہ سیدہ کائنات کے آنسوؤں کی خوشبو کی وجہ سے معطر اور معمبر ہے۔ کیا کہنے، اقبال تو یہاں تک گزر گئے کہتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ است،
ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا برخاک او پاشید میں. کہتے ہیں اگر میرے پاؤں میں حضور کے شریعت کی زنجیریں نہ ہوں تو میں سیدہ کائنات کی قبر انور کا طواف کروں اور تا عمر آپ کی قبر کو سجدے کرتا رہوں. کیا کہنے اقبال ان کی معرفت کے کیا کہنے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اقبال جیسے روشن خیال مفکر جو ہمارے حکیم الامت ہیں، اور ان کی تربیت سے ہی پاکستان وجود میں آیا، اور پاکستانیوں کو چاہیے ان کی آئیڈیالوجی کو بھی پک کریں اور اس کے مطابق اپنے نظریات کی سرحدوں کو مضبوط کریں. بہت خوبصورت بات کی. خواتین و حضرات، یہاں پر ہمیں رکنا ہے بریک کے لیے، مگر بریک پہ جانے سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اپنی جدہ کے بارے میں کوئی فضیلت، کوئی مرتبہ بتائیں، تو آگے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر. تو خواتین و حضرات، آج کوشش بھی کر لیں ہم تو ہم جان نہیں سکتے. آپ کیا جانیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا ہیں، مگر کوشش کریں گے کہ ہم ان کی زندگی اور سیرت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کا عہد کریں. رکیں گے بریک کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جزاک اللہ. کیا کہنے سائیں ظہور, اجرکم من اللہ. بہت خوب. مفتی صاحب, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ سوال کیا کرتے تھے امام علی علیہ السلام سے کہ اے علی, تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو آپ فرماتے تھے, میں کہتی ہوں یہ جو اسپاؤس ہوتے ہیں نا, جو میاں بیوی ہیں, اور خاص طور پہ بیویوں اور میاں کے لیے یہ خوبصورت جملہ کہ امام فرماتے تھے جو خود کل ایمان ہیں, مولائے کائنات ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں نے بی بی فاطمہ الزہرا کو اپنا مددگار پایا. کیا فرمائیں گے؟ بہترین بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے لیے اللہ کی فرما برداری میں مددگار ہو اور اسے برائی سے روکنے کے لیے ایک بہترین انڈیکیٹر ہو. صحیح. وہ ہوتی ہے ایک بہترین عورت. صحیح. اس کے لیے سب سے بہترین ماڈل اور نمونہ اور اسوہ کاملہ سیدہ کائنات کی ذات والا ہے. بے شک. آج اگر ہمیں گھریلو ڈسٹربنس کی شکایات ہیں یا بچوں کی صحیح تربیت کے نہ ہونے کی شکایات ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں نے سیدہ کائنات کی سیرت سے واقفیت حاصل نہیں کی, یا کی ہے تو عمل نہیں کیا. بہت ساری خواتین میجورٹی ایسی ہے جن کو سیدہ کائنات کی سیرت کا ہی نہیں پتہ. بالکل بالکل, ویری انفارچونیٹ. بالکل. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑی سی اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ محبت اور عشق تو ہم رکھتے ہیں, ان کا ذکر آتا ہے, میں اپنی بات بیچ میں کر رہی ہوں, تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ان کے عشق اور محبت میں, مگر جب بات آتی ہے اپنی زندگی میں ان کے کردار کو شامل کرنے کی تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس حوالے سے میں دیکھیں نا, علامہ اقبال نے خوب کہا, جو ہمارے پاکستان کے محسن ہیں, فرماتے ہیں مزرعہ تسلیم را حاصل بطول, مادراں را اسوہ کامل بطول. فرماتے ہیں تمام ماؤں کے لیے اسوہ کاملہ سیدہ کائنات کی ذات والا ہے. کیا کہنے, اور جس قوم کی مائیں بہترین ہو, اس قوم میں جو نسل تیار ہوتی ہے وہ نسل پھر ناقابل تسخیر ہوتی ہے, اس کو کوئی قوم فتح نہیں کر سکتی. اقبال مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں علامہ, بسم اللہ, وہ کہتے ہیں کہ بہر محتاج دلش گونا سوخت, با یہودی چادر خود را فروخت. ہوا یہ کہ سیدہ کائنات کی نظر پڑی ایک خستہ حال, ایک انتہائی مفلس, غریب اور نادار شخص پر. ٹھیک. تو آپ رحمت للعالمین کی بیٹی تھی. کیا کہنے, رحمت للعالمین کے گھر کی رحمت. کیا کہنے. راحمہ بیٹی رحمت للعالمین کی, آپ کا جذبہ رحم ابھرا اور اس غریب پر بہت ترس آیا اس کے پھٹے اور لٹے حال کو دیکھ کر. آپ کو چادر ملی تھی اپنے بابا جان کی طرف سے, صدقے قربان قربان, جو ایک ایسا خزانہ ہے جو کوئی شخص دینا نہیں چاہتا, لیکن حضور کی غریب امت کی غربت کو دیکھ کر ایسا تڑپیں. اب حسنین کریمین کو بلایا, بیٹا یہ چادر لو, فلاں شخص کو جا کر بیچ آؤ, اور جو پیسے ملیں اس غریب کو دے آؤ. ٹھیک. یہ تربیت تھی سیدہ کائنات کی, بے شک بے شک, کہ سخاوت کی, ایک تو غریب کے لیے اپنا قیمتی سرمایہ فروخت کر دیا. نمبر 2, وہ دلوایا کس سے؟ اپنے بچوں کے ہاتھ سے. یہ آج کی ماؤں کے لیے تربیت ہے نا, کہ سخاوت ضرور کریں لیکن پریکٹیکلی بچوں سے کروائیں, تاکہ ان بچوں کی تربیت ہو اور وہ بھی اسی راہ پر چلیں. اچھا, آپ نے جب حوالہ دیا شاعر مشرق کا کی جو ایک شعر کا کہ وہ اسوہ کامل ہیں جتنی خواتین ہیں, اگر ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی ذات صرف خواتین اور عورتوں کے لیے اور ماؤں کے لیے ہی نہیں بلکہ ایون مردوں کے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے. کیا فرمائیں گے؟ ایسا ہی ہے جی, ہر حوالے سے آپ کی ذات میں رہنمائی ہے اور ہر صنف کے لیے رہنمائی ہے. آپ عبادت میں دیکھیں تو رات یوں گزر جاتی کہ ایک سجدہ ہی ابھی ہوتا تو رات گزر جاتی.
اور کیا بیان یہ کرتی فرمایا رب سے کرتی تھیں کہ اے مولا تیری راتیں بہت تنگ ہیں, یا اللہ بہت ہمارے دلوں چھوٹی میں بھی ہیں, وہ عشق کاش کہ ابد تک ایک رات ہو اور تیری بندی تیرے حضور سجدے میں ہی گری رہے. صدقے بسا اوقات حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ہم والدہ ماجدہ کو دیکھتے کہ وہ رات نماز شروع کرتی اور فجر اسی نماز میں ہو جایا کرتی. صحیح. قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو ملائکہ کا جرمٹ جمع ہو جاتا تلاوت سننے کے لیے. اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہیں, خود گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں, ان کے کپڑے دھوتی ہیں, گھر کی صفائی کرتی ہیں, پھر اپنے شوہر کو ہر معاملے میں ان کے کندھوں کو مضبوط کرتی ہیں, اور کسی طور پر ایسی کوئی بات نہیں کرتی کہ جس سے میرے شوہر کو تکلیف ہو یا ان کے مشن میں کسی قسم کی کوئی کمی آئے, پرابلم پیش آئے. بالکل. یہ سیدہ کائنات کبھی انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی, کچھ مانگا نہیں. میں جب پڑھتی ہوں تو ایک جگہ بس ایک دفعہ انار کی فرمائش کی, اور وہ بھی خوبصورت واقعہ, کچھ الفاظ اس کے عطا ہوں. جی بالکل, وہ تو جبریل امین لے کر آ گئے. کیا کہنے, وہ تو جبریل, وہ مطلب میں ہی عرض کر رہا ہوں, آپ کے دل میں اس دنیا کے لیے خواہش کوئی نہیں تھی, صرف ایک خواہش تھی, اور وہ کیا خواہش تھی کہ اے اللہ میرے ابا جی کی امت بخش دے, ان کی امت کی بخشش. یہ درد تھا, یہ تڑپ تھی ہمارے لیے. اور پھر وہی رنگ ہمیں ان کی اولاد میں بھی نظر آیا, اور وہی چیز, وہی والی بات آپ کی جیسا کہ آپ نے کہا. اچھا, ایک چیز جو میں مفتی صاحب آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, اور بہت ساری ایسی احادیث, بلکہ موسٹلی جو گھر کی احادیث ہیں وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی, کہ جب آپ علیہ السلام آتی تو آپ اپنی مسند چھوڑ دیتے. اب یہ دو سردار ہیں, ایک سردار انبیاء ہیں, اس کائنات کے مالک ہیں, ٹھیک ہے, جن کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا, اور دوسری طرف جو جنت کی خواتین ہیں ان کی سردار ہیں. دو سردار ہیں اور ایک سردار اپنی مسند سے اٹھ رہا ہے. میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس میں صرف ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھ رہا ہے, یا اس سے بڑھ کر کوئی اور حکمت ہے؟ اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ فرماتے ہیں, لوگوں بیٹیوں سے پیار کیا کرو, میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں, صحیح, اور میں اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہوں. صحیح. ایک تو یہ درس ہے بطور خاص ان سخت دل لوگوں کے لیے جو آج کے دور روشن خیال میں بھی بچیوں کو اپنے لیے بوجھ تصور کرتے ہیں. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے اٹھ کر سیدہ کائنات کو اس پر بٹھا کر دراصل ان کی عزت, ان کا مرتبہ, ان کا عظیم تر مقام اور ان کا جو اللہ کے ہاں جاہ و منصب ہے اس کو ظاہر فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کا اتنا منصب ہے کہ میں اپنی مسند سے اٹھ کر اپنی مسند پر ان کو بٹھا. سلامت رہیے. مزید اس حوالے سے گفتگو آگے انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. منیب بھائی سرگودا سے کال کر رہے ہیں. کیا سوال ہے میرے بھائی آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ کون سے پیسے میں سے زکوٰۃ واجب ہے اور کتنے میں سے واجب ہے؟ کون سے پیسوں میں سے زکوٰۃ واجب ہے اور کتنی؟ یہ تو خیر کوانٹٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ذرا تھوڑا سونا چاندی, آپ کے پاس روپے ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ ہے, یا وہ مال ہے جو آپ نے خریدا ہوا ہے بیچنے کے لیے, جیسے دکان میں, فیکٹری میں جو آپ نے بیچنے کے لیے شے خریدی ہوئی ہے, اس سب پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور کل مال کا 2.5% زکوٰۃ ہے, اور اس مال پر زکوٰۃ ہے جس پر 1 سال گزر جائے, جس پر 1 سال گزر جائے. اچھا, اس مال کے اوپر اس کی زکوٰۃ مزید تفصیلات ہیں, وہ اپنا ایگزیکٹ جو آنسر لینا چاہتے ہیں وہ جب تک سوال ظاہر نہیں ہوگا وہ اگر ایک پرسنٹیج آپ کو بتا دی گئی. صاحب, جب ہم بچوں کا ریلیشن شپ, ظاہر ہے اسوہ کامل ہے ان کی ذات عورتوں کے لیے خاص طور پہ اور ماؤں کے لیے, جیسا کہ آپ نے کہا, تو بچوں کے ساتھ جب ہم ان کا رویہ دیکھتے ہیں اور جو ان کا ریلیشن شپ ہے, میں ہمیشہ یہ بیان کرتی ہوں اس لیے کیونکہ میں آج کل ماؤں کو دیکھتی ہوں کہ اپنے بچوں سے پیار کا رویہ اور وہ جو ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ تو دور کی بات, ان کو بلایا بھی بڑے برے طریقے سے جاتا ہے, ادھر آؤ, ڈانٹ کے اور یہ وہ. اور جب ہم حدیث قصہ میں جس طرح سے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا مخاطب کر رہی ہیں اپنے بچوں کو, میرے جگر کے ٹکڑے, میری آنکھوں کا نور, میرے دل کی ٹھنڈک, یہ کس قدر اہم ہے بچوں کو اس پیار عزت کے ساتھ پکارنا اور ان سے گفتگو کرنا.
ظاہری بات ہے کہ بچوں پر اگر آپ بالکل سختی رکھیں گے تو ان کی طبیعت کے اندر بھی وحشت اور سختی اور ناراضگی اور بہت زیادہ دوسروں پر سختی پیدا ہو جائے گی. اور اگر بچوں کو صرف محبت دیں گے تب بھی بچے لاڈ اور پیار کی وجہ سے ممکن ہے کہ بگڑ جائیں. صحیح. سختی اور پیار یہ دونوں اعتدال کے ساتھ رکھنا یہی سیدہ کائنات کی تعلیم ہے. صحیح. سیدہ کائنات نے جہاں پیار دیا وہیں اپنی اولاد کو عبادت کی طرف موٹیویٹ بھی کیا. صحیح. سیدہ کائنات نے جہاں انہیں محبت دی وہاں مصائب برداشت کرنے کی قوت بھی ان کے اندر پیدا کی. اسی لیے تو کربلا کے گلزار میں امام علی مقام نے تمام اپنے رفقا کے تڑپتے لاشیں دیکھے لیکن پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی. صحیح. یہی تو وجہ تھی کہ سیدہ زینب جو ایک خاتون ہے، خاتون صنف نازک ہوتی ہے اور وہ جلد اپنا صبر کا دامن لبریز کر بیٹھتی ہے، لیکن سیدہ کائنات کا صبر دنیا میں کوئی ایسا پہاڑ نہیں ہے جس کی مضبوطی کے ساتھ میں اس کو تشبیہ دے سکوں. یہ کیا ہے؟ سیدہ کائنات کی معتدل تربیت ہے، بے شک، جو ہمیں بھی پھر ام المصائب میں نظر آتی ہے. جہاں آپ نے انہیں محبت دی وہاں پر آپ نے انہیں صبر، استقامت اور مصائب پر برداشت بھی سکھایا. یہ دونوں چیزیں مل کر بچوں کے اندر ایک بہترین صلاحیت کا جوہر پیدا کرتے ہیں. بہترین پیغام آپ کی اس گفتگو سے ہمیں ملا. ہمارے ساتھ محسن بھائی بھی ہیں ملتان سے. محسن رضا جی، کیا فرمائیں گے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن، یہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. بے شک. اور میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بی بی کی شان اتنی بلند ہے کہ جو جوان جنت کے سردار ہیں ان کی بھی جنت میری بی بی سلام اللہ علیہ کے قدموں میں. کیا کہنے. بے شک، بے شک، بہت ہی خوبصورت بات. جزاک اللہ، جزاک اللہ. معذرت آپ کی، میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی، مگر بات بہت خوبصورت آپ کر کے گئے. اور میں بریک پہ جانا ہے، مگر بریک پہ جانے سے پہلے بی بی کی شان میں کچھ اشعار، کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ خزانہ ہی نہیں ہے جو میں اپنے الفاظ میں بیان کر سکوں. اور وہ کچھ اس طرح سے ہے جو الفاظ میں شاعری کی صورت میں: قسمت کا زمانے میں فسانہ بھی نہ ہوتا، زہرا جو نہ ہوتی تو زمانہ بھی نہ ہوتا، زہرا جو قدم سینہ گیتی پہ نہ رکھتی، پھر خاک سے پیدا کوئی دانہ بھی نہ ہوتا، حسنین کو زہرا کی جو آغوش نہ ملتی، حسنین کو زہرا کی جو آغوش نہ ملتی، اسلام کا دنیا میں ترانہ بھی نہ ہوتا. اور آخر میں کیا بی بی کا مقام ہے، کیا مرتبہ، کیا فضیلت ہے کہ ان کے در پر جب فرشتے بھی آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ملتی نہ اگر فاطمہ زہرا سے اجازت، گھر میں ملک الموت کا آنا بھی نہ ہوتا. تینوں حضرات یہاں پر رکیں گے بریک کے لیے، انشاءاللہ واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑا ہوں در پہ تیرے، مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا، ہیں جن کے نور شب
حسن حسین تیرے مہرو ماہ یا زہرا حسن حسین تیرے مہرو ماہ یا زہرا تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا جزاک اللہ اجرکم من اللہ. رسالتیں، ولایتیں، امامتیں، ہدایتیں. رسالتیں، ولایتیں، امامتیں، ہدایتیں، شرافتیں، نجابتیں، طہارتیں، شہادتیں، کرامتیں، صداقتیں، عبادتیں، ریاضتیں، انہی کا تو سرا ہے فاطمہ. خواتین حضرات، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دن آج یوم بی بی فاطمہ الزہرا کے سلسلے میں یہ نشست، یہ محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں. میں مفتی صاحب ایک چیز جو پوچھنا چاہوں گی، ایک بی بی کا لقب، ویسے تو ہر لقب جو ہے وہ بے مثال ہے، مگر ایک لقب جو ہے نا وہ مجھے بہت فیسنیٹ کرتا ہے، اور وہ ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. میں کہتی ہوں کیا فضیلت ہے، کیا فرمائیں گے؟ اس میں اصل لقب کی وجہ سمجھنی بہت ضروری ہے، تاکہ آج کی بیٹیوں کو باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ اور سلوک کرنا ہے اور کیسی خدمت کرنی ہے یہ سمجھ آ جائے. بالکل بالکل. آج کا جو ڈسکشن ہے اس کی ہر پہلو میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت اور آج کی عورت. جی ویسے تو بیٹیاں باپ کی بہت قدر کرتی ہیں، عزت کرتی ہیں، اور انہیں کوشش کرنی چاہیے اپنے باپ کا سر کبھی جھکنے نہ دیں. ٹھیک. سیدہ کائنات اپنے والد گرامی کی اس طرح خدمت کرتی تھیں، اتنا پیار پیش کرتی تھیں، اتنی دلجوئی کرتی تھیں کہ آپ کا لقب پڑ گیا ام ابیہا، یعنی جیسے ماں اپنے بیٹے کی خدمت اور پیار اس کو پیش کرتی ہے، اسی طرح بیٹی یہاں اپنے والد گرامی کے ساتھ سلوک کر رہی ہے. صحیح. یہ بنیادی رمز ہے. اس سے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اپنے والد کا مقام سمجھنا چاہیے. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ سیدہ کائنات کی عزت اور احترام کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں تبادلہ خیال ہوا اس بات پر کہ جناب زہرا کہنے لگی میں اپنے والد کو زیادہ محبوب ہوں. اچھا. اور مولا علی کہنے لگے کہ میں
زیادہ محبوب ہوں. کیا کہنے میں کہتی ہوں, میں تو وہ آپس میں منظر سوچ رہی discussion یہ ہوں کہ جس میں دونوں بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں زیادہ محبوب ہوں اور وہ کہہ رہی ہے میں زیادہ محبوب ہوں. کیا کہنے, کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ایک سسر کو کیسے ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی اور داماد کو اتنی عزت اور رسپیکٹ دے کہ وہ دونوں یہ سمجھیں کہ میں زیادہ محبوب ہوں. ٹھیک. جب یہ ڈسکشن ہوئی تو کہا کیوں نہ ہم فیصلہ ہی سرکار کریم علیہ السلام سے کروا لیں, تو حضور نے فیصلہ یہ کیا فاطمہ تم مجھے علی سے زیادہ محبوب ہو اور علی تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو. کیا کہنے, دونوں لفظوں میں ایک علیحدہ مٹھاس ہے, ایک پیار ہے, ایک بہت بڑی اس کے اندر بچوں کے لیے محبت کا ایک جہان چھپا ہوا ہے. بے شک. ڈاکٹر فیصل یہاں پر موجود ہیں, ہربلسٹ. ذرا تھوڑا صحت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے, روحانی صحت کا تو خیال ہوا, اب ذرا تھوڑی جسمانی صحت کا. جی ڈاکٹر صاحب آج کیا ریسیپیز ہیں ہمارے لیے؟ کیا ایک تو ہے کنوا سیلڈ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ایک 2 اسمودیز ہیں, ایک فروٹس کی اور ایک جو سی ہے ساگودانے کی. صحیح, ٹھیک ہے. یہ وہ میلز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ سحری افطاری میں کہیں بھی لے سکتے ہیں. زیادہ بہتر کہاں ہیں؟ اچھا, یہ جو سا کنوا سیلڈ ہے یہ تو آپ لے سکتے ہیں افطاری میں. ٹھیک ہو گیا. پورے دن کی جو سی آپ کی تھکاوٹ اور جو کمزوری ہوئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اور یہ جو سی اسمودیز ہیں یہ آپ سحری میں بھی لے سکتے ہیں. صحیح. اسمودیز کہتے ہیں پریفر کرتے ہیں کہ سحری میں لی جائیں تو زیادہ نیوٹریشس. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیونکہ پورا دن گزارنا ہے تو اسمودی جو ہوتی ہے وہ لو کیلری ہوتی ہے لیکن انرجی میں بہت زیادہ ہوتی ہے. بریلینٹ. تو آپ ہمیں تھوڑا طریقہ بھی بتا دیں جلدی جلدی سے. یہ کنوا جو ہے یہ میں نے تیار کیا ہوا ہے. کنوا جو ہے یہ آسانی سے مارکیٹ میں مل جائے گا. کنوا ایزیلی مل جاتا ہے. یہ ایک طرح کے سیڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے چاولوں کی طرح پکایا جاتا ہے. آپ کسی بھی یخنی میں بنا سکتے ہیں. تو یہ میں نے چکن کی یخنی میں بنایا. اچھا, بریلینٹ. ٹھیک ہے. اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے پودینہ. آپ کی بیگم کو تو بڑا ویسے فائدہ ہوتا ہوگا. گھر میں اتنے کام نہیں ہوتے. نہیں ہوتے؟ اچھا, ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن بہرحال کم ہوتے, ٹائم نہیں ملتا ہے اس سے. اچھا, اس میں تھوڑا سا پودینہ ڈالیں گے, ٹھیک ہے, تھوڑے سے کٹے ہوئے ٹماٹر, ٹھیک ہے, تھوڑی سی ہری مرچیں, اور اس میں ہم ڈالیں گے کھیرا اور تھوڑے سے پیاز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساری چیزیں ہم نے تھوڑی تھوڑی ڈالی ہیں. تو کنوا جو آپ نے بتایا اس کی کیا ہے مقدار؟ کنوا جیسے فرض کیجئے کہ یہ میں نے جو بنا کے رکھا ہے یہ 1.5 پیالی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 1.5 پیالی ہے. تو یہ چاولوں کی طرف پھول جاتا ہے تو یہ تقریباً 1 پیالہ بن جاتا ہے. بن گیا. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے ایک چھوٹا میڈیم سائز کا ٹماٹر لے لیجئے, اس میں پیاز لے لیجئے, آدھا کھیرا لے لیجئے, اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا تقریباً انار. صحیح, آج کل ویسے بھی انار بہت ہی مزے کے آئے ہیں. انار آیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ایووکاڈو جو ایک فروٹ ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے. اس کی ایک اچھی کمبینیشن اس کے ساتھ جاتا ہے, وہ بھی ہم بیچ میں ایڈ ڈال کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کا ایک پورے دن کا جو سا ہے پورا میل تیار ہو جاتا ہے. یعنی یہ آج افطاری کا سامان میرا تیار ہو رہا ہے. ہاں بالکل, آپ اس کو ضرور کیجیے. یہ ڈائٹ کرنے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور اس کے علاوہ جو ان سے شوگر پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی انتہا فائدہ مند ہے. پلس یہ کہ جن لوگوں کو گلوٹن الرجیز ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ یہ کنوا جو ہے گلوٹن فری ہوتا ہے. اس میں ہم اب تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں لیمن جوس. صحیح, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا اولیو آئل کی. اچھا, اولیو آئل بھی ڈال دیں. ہاں, تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تو ذرا سے اس کی ڈریسنگ سے تیار ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ہماری ایک سیلڈ تیار ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ جو ہے کھا سکتے ہیں جلد از جلد. میرا خیال ہے جو زیادہ کام ہے وہ کنوا سیڈز کو بس آپ نے جو وہ تقریباً لیتا ہے 15 منٹ لیتا ہے پکنے میں. ایگزیکٹلی 15 سے 18 منٹ میں کنوا ہمارا تیار ہو جاتا ہے. جی, یہ ہمارا کنوا سیلڈ جو ہے وہ ریڈی ہے. اچھا جی, دوسری جو ہماری ریسیپی ہے ویری ایزی اینڈ ویری سمپل, آپ ٹرائی کریں اپنے گھر میں. اور یہ جو ہے بہت نیوٹریشس ہے, سب سے اہم چیز ہے. اچھا, دوسرا میں آپ کو ایک اسمودی بتا رہا ہوں. اس میں ہم نے لیا ہے یہ جو سا ہمارا حلوہ کدو ہوتا ہے, ایک پمپکن, ٹھیک ہے, اور ساتھ لیا ہے خربوزہ. ٹھیک ہے. پمپکن کی جگہ کوئی آلٹرنیٹیو نہیں, بہتر ہے کہ پمپکن, کیونکہ پمپکن میں جو ہے نا بیٹا کیروٹین بہت زیادہ ہے. اور ہمیں جو سے ہے اس سیزن میں یا اس موسم میں اسپیشلی خاص طور سے, اور رمضان میں جو ہے بیٹا کیروٹین کی بہت ضرورت رہتی ہے, جو کہ ہماری باڈی میں جا کے کنورٹ ہو جاتا ہے وائٹامن اے میں. اچھا, ٹھیک ہے. تو ہماری آئیز, اور اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا. اچھا, ہاں, بننے کے بعد یا بننے سے پہلے؟ لائک اٹ سیلف حلوہ کدو میں نے کبھی اس طرح سے کھایا نہیں ہے. اچھا, حلوہ کدو جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا ابالا ہے. اچھا, ابالا ہے, سخت ہوتا ہے تو اس لیے وہ بلینڈر میں بلینڈ نہیں ہوگا. اس کو ہم نے تھوڑا سا
ابال لیا تھا. اب اس میں ہم ڈالیں گے کوکونٹ ملک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کوکونٹ ملک ڈال کے تقریباً اتنا کہ یہ کہتے ہیں سحری میں اگر ہم کوکونٹ واٹر جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, بے انتہا اچھا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جو ان سے ہمارے سارے دن کے جو ان سے الیکٹرولائٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے سالٹس ہیں, سوڈیم ہے, میگنیشیم ہے, یہ سارے ہمیں مل جاتے ہیں. یہ کوکونٹ ملک آپ نے ڈالا ہے, حلوہ کدو ابال کے, اور تیسری چیز خربوزہ. اچھا, ان تینوں چیزوں کا کمبینیشن جو ان سے ہے وہ بہت ہی آپ کہہ لیجیے کہ بہت فائدہ مند, ڈیڈلی کمبینیشن ہو جاتا ہے. اور یہ ہماری اسموتھی ایک تیار ہو گئی. اچھا, اس میں آپ نے کوئی شوگر نہیں ڈالی؟ نہیں, اس میں ضرورت نہیں ہے, کہ خربوزہ جو ان سے اگر میٹھا ہے, اور پلس یہ کہ اگر میٹھا ہے تو, اور اگر نہیں ہے تو کوکونٹ ملک جو ان سے ہے وہ اٹ سیلف تھوڑا سا سویٹ ہوتا ہے, تو ایسا ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے ڈالنا ہے میٹھا تو پھر اس میں آپ نے چینی نہیں ڈالنی, آپ نے یا تو اس میں مولیسس ڈالیے, اچھا, یا پھر آپ اس میں براؤن شوگر ڈالیے. آلرائٹ, اوکے. اچھا, اب تیسری چیز میں آپ کو بتا دوں. اچھا, یہ ساگو دانہ مجھے, یہ ساگو دانہ جو ان سے ہے پکا کے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے ساگو دانہ تقریباً 1 پیالی ڈال دیا, اور اس میں ہم نے 2 یا 3. ساگو دانے کو کیسے پکا کے رکھا؟ ساگو دانوں کو عام پانی میں پکا لیجیے. ٹھیک ہے. اور جس پر وہ تھوڑا سا اپنے اسٹارچ چھوڑ دیتا ہے, اور یہ تھوڑا سا دانہ رہ جاتا ہے. اگر آپ دیکھیے اس میں تو یہ تھوڑا سا دانہ نظر آتا ہے. کتنی کوانٹٹی ہو تو کتنا پانی اس کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا 1 پیالہ 1 کپ آپ نے لیا ہے ساگو دانہ, تو اس میں آپ نے ½ کپ ڈالنا ہے پانی. ٹھیک ہے, مطلب جو بھی کوانٹٹی آپ کی ہے ساگو دانے کی, اس سے ½. ٹھیک. اور کنوا اس کا بالکل اپوزٹ ہے. کنوا میں جو سا ہے 1 پیالی کا ڈبل لکوڈ جاتا ہے. اچھا, اس میں ہم نے لے لیا ساگو دانہ, انجیر تھوڑے سے ہم نے ڈال دیا اس میں مکس ڈرائی فروٹس. ٹھیک. اور اس میں ہم ڈال دیں گے اپنا سادہ عام دودھ. اچھا, نارمل دودھ, ملک جو ہے. ٹھیک ہے, اینڈ نو شوگر. اب ظاہر ہے اس میں تو نٹس چلے گئے ہیں, تو اس میں کشمش بھی ہے, کشمش بھی ہے, انجیر بھی ہے, تو اس لیے ہمیں دوسری چینی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اچھا, یہ وہ والے میلز آپ کو بتا رہا ہوں, بات نہیں ہو سکے گی کہ یہ جیسے سحری میں آپ اٹھے, سحری کا کرنا یہ چاہیے کہ آپ تھوڑا سا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے. آپ اس میں سے کوئی اسموتھی پی لیجئے, اس کے بعد 15-20 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہوگا, اس میں آپ اپنی تہجد پڑھ لیجئے, کوئی اذکار کر لیجئے, اس کے بعد اپنی آپ ریگولر سحری کر لیں, تو آپ کو بہت اچھی جو سی ہے نا, ایک ہیوی اور نیوٹریشس سحری آپ کو مل جاتی ہے. اچھا, ٹھیک تو ہے. اس لیے کوئکلی جو ریسیپیز ہیں, یہ تھوڑی پریپریشن ذرا سی ریکوائرڈ ہے. آپ یہ دیکھیں نا, جیسے رات کے کھانے کے بعد آپ نے ساگو دانہ بنا کے رکھ دیا, اور اس کے بعد سحری میں اٹھ کے آپ نے صرف اس کو بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے, اور یہ فوری طور پہ آپ. اچھا, چلے, میں چاہوں گی کہ ذرا اس کو آپ بلینڈ کر لیں تاکہ ہمارے پاس ایک لک آ جائے اس کی. اس میں انجیر جو ان سے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے, اس کو پراپر لائک نٹس کو پراپرلی. اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں اگر آپ بنائیں تو نٹس کو تھوڑا سا پہلے سے کرش کر کے رکھیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ ساگو دانہ ڈال کے جب کریں گے تو وہ ایزیلی بلینڈ ہو جائے گا. اچھا, مجھے کوئکلی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ریسیپیز تو بتا دی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اگر جس طرح سے سحری جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اکثر اوقات گھروں میں یہ سحری کی, بیکاز وی آر آلموسٹ اویک دا ہول نائٹ, تو سحری کی اور سو گئے, تو یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے بہت زیادہ. تو کیا اس کے لیے کیا ہے, کھانا کیسا کھایا جائے, یا کتنی دیر جاگنا چاہیے تاکہ وہ خطرناک جو ٹائم ہے اس. دیکھیے, سحری کے بعد تقریباً آپ کو 1.25 گھنٹے سے گھنٹہ تو جاگنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب تک سورج نہ نکل آئے, آپ یہ کہہ لیجئے, اس وقت تک جاگنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی آپ نے سحری لی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے, اور آپ کو بدہضمی نہیں ہوتی. صحیح. چلیں, کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگیوں کو کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے. یہ جو رمضان ہے یہ روحانی لحاظ سے بھی ہمیں بہتر کرنا چاہیے اس کو, مطلب آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی جو روٹین ہے وہ بہتر ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو نارمل لائف ہے وہ بھی بہتر ہونی چاہیے. میں سائیں ظہور آپ کی طرف آپ سے درخواست کروں گی کہ ایک اور کلام جو ہے جو آپ کا مشہور ترین ہے اس کی عطا ہو. بسم اللہ. اللہ اللہ رکھی بیٹھا. اللہ 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 اللہ
ओ बाद चे बनया आलम सारा पहले महबूब बनाया नूरी नारी फिर बनाए कई सदियां बेत छपाया अल्लाह 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 हक अल्लाह 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 आखो सोने नबी प्यारे नू आखो सोने नबी प्यारा एक वारी ओए अर्श ते आजा राह पे वेखन ओए अर्शां वाले आन दीदार करा जा अल्लाह 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 हक अल्लाह 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 आई रात महराज ऊंची शान वाली आई रात महराज ऊंची शान वाली सोना नबी अरशां ते होया आया राह पे वेखने अरशां वाले आन दीदार करा जा राह पे वेखने ओए अरशां वाले आन दीदार करा जा अल्लाह 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 हक अल्लाह 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 ए खत मेरा पाक नबी नो ए खत मेरा पाक नबी नू खुश खबरी नाल सुनाना इस दुनिया तू ओए आला नबी है और नहीं नबी कोई बनाना अल्लाह 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 हक अल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर रहमत रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन के अब आखिरी सेगमेंट में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज जो मैं आपके साथ वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरा अपना आज़माया हुआ वजीफ़ा है और ये तालीम दिया गया है बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। पिछले साल 2 साल पहले मेरे पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ आ गया था और उसकी अदायगी के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने ये वजीफ़ा जो बीबी की तालीम करदा है, मैंने पढ़ा और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। और आप यकीन कीजिए कि पिछले रमज़ान जब ख़त्म हुआ, ईद आई और ईद के तकरीबन 2-3 महीने के बाद मेरा सारा कर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो गया। तो वो लोग जो परेशान हैं अपनी कर्ज़ की अदायगी की वजह से, रिस्क में बरकत के लिए वो चाहते हैं कि रिस्क में बरकत हो, तो ज़रूर इसको करना है। बहुत ही आसान है। सुबह फजर की नमाज के बाद जब आप फारिग हो जाते हैं तो आपने या रज़ाको या अल्लाह, या रज़ाको
یا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا ہے اس حد تک کہ طلوع سحر ہو جائے اور آپ اس کا ورد جاری رکھیں. اور آپ یقین کیجئے کہ یہ میرا اپنا, جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے اور اس قدر یہ مجرب ہے اور اس طرح سے اللہ غیب کے خزانوں سے ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. ایک دعا, یہ دعا بھی نسبت رکھتی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو, اور یہ بھی رزق میں فراوانی کے لیے. ہم سب جانتے ہیں جو اس وقت ہمارا پاکستان اور اوورآل جو حالات ہیں فائنینشلی اور اکنامکلی بہت پریشانی ہے, اس صورت میں یہ جو دعا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذو القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. خواتین و حضرات, یہ دعا پڑھیں ہر نماز کے بعد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے آپ کی مدد فرمائے گا. اچھا جی, اب آخر میں اس سے پہلے کہ میں جو قصیدہ غوثیہ پاک کی جو یہاں پر شرف بخشا جاتا ہے, سعادت حاصل ہوتی ہے ہمارے مفتی بھائی کو پڑھنے کی, اس سے پہلے ایک تو میں صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ آج جو ہم لوگوں نے جس ہستی کے حوالے سے گفتگو کی ہے ان کی ذات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی ایک ایسا جامع پیغام دیں آج کی عورتوں اور مردوں اور بچوں اور بزرگوں کو, کیا فرمائیں گے؟ بطور خاص پیغام آج کے نازک دور کی ایک سینسیٹیو حالت کے بارے میں یہ ہے کہ سیدہ کائنات کے گھر میں ایک کنیز کام کرتی تھی, ان کا نام تھا سیدہ فضا. کیا کہنے, سیدہ فضا کو اتنا ایک گھر میں کام کرنے والی کو اتنی عزت حاصل تھی کہ حسنین کریمین ان کو ماں کہا کرتے تھے. بہت ایک یہ بات. دوسرا پیغام یہ ہے کہ ایک دفعہ سیدہ کائنات بیمار ہیں اور چکی پیس رہی ہیں, تو حضرت مولا علی نے کہا کہ آپ بیمار ہیں تو فضا کو کہہ دیتی وہ کام کر لے. تو فرمانے لگی کہ میں نے اور فضا نے دن بانٹا ہوا ہے, ایک دن وہ کام کرتی ہے, ایک دن میں, آج باری میری ہے, صحیح, تو میں اس لیے اس کو تکلیف نہیں دے رہی. کیا کہنے, یہ سیدہ کائنات کی فراخ دلی ہے اور دل میں گھر میں کام کرنے والیوں کے لیے وسعت ہے. خدا را رحم کیجئے, سیدہ کائنات سے محبت کرنے والی ممکن نہیں ہے کہ اپنے گھر کی کام کرنے والیوں پر ظلم کرے, ان کے ساتھ زیادتی کرے, ان کی عزت نفس مجروح کرے. ان کی بھی رسپیکٹ ہے جو آپ کے گھر میں کام کر کے آپ کو سہولت پیش کرتی ہے. کہنا اور سننا آسان ہوتا ہے, مگر آج کے دن کے اس صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کرداروں کو, ہماری فکروں اور سوچوں کو اور اعمال کو بدل دے. خواتین و حضرات, روزانہ یہاں پر قصیدہ غوثیہ پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت ہی خوبصورتی سے جو نسبت رکھتا ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا جاتا ہے. اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اس کی خاصیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. تو اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو سکون قلبی ملتا ہے, اس کے بعد آپ کی یادداشت بہت بہتر ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزتیں آپ کو عطا ایسی کرتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو جانتے بھی نہیں وہ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگوں میں مقبول و معروف و مشہور ہو جاتے ہیں, معزز ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رحمتوں میں, آپ کے گھروں میں رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ویسے ہی مہینہ رمضان کا ہے اور پھر اس میں جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو بہت زیادہ سکون ملتا ہے. تو یہ ہے فضیلت, اس لیے ہم نے اس کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنا لیا ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں,
سقاني الحب كاسات الوسال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكم نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا تالي وتخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغلني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشووس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي هجازي هو جدي به نلت الموالي أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم अस्माउल हुस्ना का मुबारक ज़िक्र अपने घरों में आप इन मुक़द्दस अल्फाज को मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह
یا رحمان یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام 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 یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ 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 جل جلالہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے پروردگار عالم، میرے مالک، آج کا روزہ ہمارا اور ہمارے تمام ناظرین کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وقت افطار کی دعا تو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے گزرے ہوئے رشتہ داروں کی، ہمارے عزیزوں کی اور ہمارے دوستوں یاروں کی بخشش فرما دے۔ پروردگار، خصوصاً ہمارے وطن عزیز میں جتنے بیمار ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اے اللہ ہر بیمار کو شفا دے دے۔ ہمارے برادر محمد شکیل صاحب کو شفا دے دے۔ اے میرے مالک، جن بھائیوں، جن بہنوں، جن افراد کے سروں پر قرضوں کا بوجھ ہے، اترنے کا سبب بنا دے۔ ڈیلز ہو چکی ہیں، پیمنٹس نہیں مل رہی، کاروبار پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، جو جس طرح کی پیچیدگی اور مشکل میں مبتلا ہے، افطار کی برکتوں کے طفیل سب کی مشکلات دور کر دے۔ گھروں میں سکھ چین دے دے، رشتہ داروں میں احترام دے دے، بچوں بچیوں کے لیے اچھا مستقبل دے دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے، مسافروں کو خیریت کے ساتھ منزل تک پہنچا دے۔ اے اللہ، ہر مسلمان کی اور ہر پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اس ملک کو اتنی ترقی اور عزت دے کہ اقوام عالم میں اس کو ممتاز معزز مقام حاصل ہو جائے۔ اے اللہ، ہمارے پاک وطن کو تمام کرائسز اور بحرانوں کے اندھیروں سے نکال کر عزت، ترقی اور خوشحالی کی روشنی نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔